برادران عزیز، وہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے دستور تبلیغ دیا کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے. ذرا سا ان آیتوں کے اوپر، اس آیت پہ خاص طور پر توجہ کیجیے گا. یہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان ہے 125. آخری آیتوں میں آپ کو یہ ملے گی کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ادعو، اے حبیب بلائیے، الی سبیل ربکا، اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلائیے. اور کیسے بلائیے؟ 3 چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیے. والموعظۃ الحسنہ، اچھی طرح سے نصیحت کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب ان سے جدال کریں، بحث کریں تو جدال بھی اچھے طریقے سے کریں. دیکھیے برادران عزیز، موعظے کے ساتھ کہا گیا موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، جدال کے ساتھ کہا گیا جدال احسن ہونا چاہیے، جدال حسن ہونا چاہیے. ان دونوں کے اندر یہ کیا لفظ ہے جو پروردگار نے استعمال کیا؟ دیکھیے، حکمت، موعظہ حسنہ، جدال احسن. آیت اللہ محمد مظفر ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو مدرسے کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، کورس کے اندر شامل ہے، جس کا عرفی نام پڑ گیا یعنی عرف طلاب میں منطق مظفر. اس کے ہاں برہان کی جو بحث ہے، یعنی اب آپ ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل گفتگو کے اندر آپ کو انگیج نہیں کروں گا، مگر جو منطق یا لاجک ہے اس کے 3 حصے عام طور پر کیے جاتے ہیں. کچھ تصورات کی بحث ہے، کچھ تصدیق کی بحث ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے صنعت خمس، کہ وہ 5 صنعتیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر سر فہرست ہے برہان، دلیل. تو وہاں پر انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد وہی برہان ہے. اور علماء کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا. ایک وزڈم جس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ دلیل، کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، دلیل کے ذریعے سے کنونس کریں. اور کنونس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دلیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلیل دینے کا یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ جس طریقے سے منطق کے اندر شکل اول بنائی جاتی ہے، صغرا اور کبرا اور پھر نتیجہ، اگر اس طرح سے انگیج کیا جائے اور افلاطون والا انداز اختیار کیا جائے، سقراط اور بقراط والا انداز اختیار کیا جائے، یا زمانے موجود کے اندر جو فلسفیوں کا طریقہ کار ہے، تو یقین جانیے کہ عام انسان جو ہے وہ تو فوراً ہی نا امید ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے نہیں ہے. جب دلیل کی بات کی جاتی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے. دلیل کا مطلب یہ ایک ایسی دلیل ہو کہ جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکے. جو شخص اپنے فہم و فکر کے ساتھ، اپنی سطح کے ساتھ آئے، اس کے مطابق اس کو دلیل فراہم کی جائے. لہذا پیغمبر اکرم کا یہ جملہ بھی ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات پر مامور کیا گیا ہے ان نکلم علی قدر عقول الناس، کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، ان کے لیول کے مطابق ان سے گفتگو کریں. مجھے بہت پسند ہے پیغمبر اکرم کا ایک تبصرہ. پیغمبر اکرم کے سامنے ایک بوڑھی عورت، اور یہ بالکل علم کلام کے بدیہیات میں سے ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے سامنے کسی نے سوال کر دیا. اس کو سننے کے بعد جو جواب اس بوڑھی عورت نے دیا تو پیغمبر اکرم مسکرائے. آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کے اخلاق میں تھا کہ پیغمبر اکرم قہقہہ نہیں لگایا کرتے تھے، پیغمبر اکرم مسکرایا کرتے تھے. پیغمبر اکرم اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے، لوگوں کو نظر آنے لگے. یعنی مسکراہٹ کے اندر ایک انٹینسٹی ہے. وہ بات کیا تھی؟ اس بوڑھی عورت کے سامنے کسی نے سوال کر دیا کہ تم اللہ کو مانتی ہو، خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل مانتی ہوں. اب آپ اندازہ کیجئے وہ معاشرہ جو جاہلیت زدہ معاشرہ ہے، جن کے مردوں کے اندر اتنی جاہلیت پائی جاتی ہے، ان کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ اور عورتوں میں بھی ایک بوڑھی عورت. پیغمبر اکرم کے سامنے کوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول، اس بوڑھی عورت سے پوچھا گیا کہ کیا تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل میں خدا کو مانتی ہوں. کہا کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ بالکل دلیل بھی ہے. وہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ چرخہ چلا رہی تھی. اس نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ چرخہ ہے. یہ اتنا سا چرخہ تو مجھ جیسی بڑھیا کے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، تو یہ پوری کائنات بغیر خدا کے چل رہی ہے. کیا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ انداز اختیار کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ غور کیجئے، یہ جب دلیل پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کی گئی تو پیغمبر اکرم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دانت ظاہر ہو گئے. اور پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا علیکم بدین العجائز، کہ کم سے کم اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے جو دلیل اس بوڑھی عورت نے دی ہے، اس کے ذریعے سے جس طرح سے اس نے سمجھائے، اتنا تو تم سب کو سمجھنا چاہیے.
کہا کہ یہ دلیل اس انداز کی کہ جو عوامی ہو، عام سطح کی ہو، کہ جس کو ایک انسان آسانی سے کمپریہینڈ کر سکے. میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال عرض کروں برادران عزیز. دیکھیے جب ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی دلیلیں دی گئی ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. وہ ساری دلیلیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے. مگر دیکھیے کہ اگر مثلا یہ کہا جائے برہان نظم، برہان تمانو، اور مثلا یہ کہا جائے دلیل مابل امتیاز مابل اشتراک، تو ظاہر ہے کہ اتنے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ سب مجھے گھور کر دیکھنے لگیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا، کیا باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے. آپ نے غور فرمایا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کس طرح سے دلیل فراہم کرتے ہیں، وہی جو پیغمبر اکرم کے علوم کے وارث ہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر خاتم تک ان سب نے ایک خدا کی بات کی ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا خالی بیٹھ جاتا؟ آدم آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، ابراہیم آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، نوح آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، آخری نبی آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے. اگر وہ دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو بھیج رہا ہے اور دوسرا خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ یا وہ نہیں ہے یا وہ عاجز ہے. اگر نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر عاجز ہے تو اس کا عاجز ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو عاجز ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. آپ نے غور فرمایا یہ دلیل پیش کرنے کا وہ انداز جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اب آئیے اس کے بعد دوسری چیز جو وہاں پر بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ حکمت کے ذریعے سے کا موعظہ حسنہ، کہ اچھی طریقے سے نصیحت کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ کا جادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی اگر کرنی ہے تو اچھی طریقے سے بحث کرنی ہے. کیا مطلب؟ ایسی بحث کہ جس کے اندر حسن ہو، بیوٹی ہو. ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سامنے والے کا کریکٹر ایسیسینیشن کر دیا جائے، لیگ پولنگ کی جائے، تو اس کو یہ احساس وہ آفینڈڈ فیل کرے گا، تو بات اگر صحیح بھی ہوگی تو وہ مانے گا نہیں، دل دور ہو جائے گا. آپ غور فرمائیے گا کہ ان سے اگر بحث بھی کرنی ہے تو اس طرح سے بحث کرو جو جدال احسن ہو. ایک ہوتا ہے چڑھائی کرنا، چھا جانے کی کوشش کرنا، اسلام اس کا مخالف ہے. آپ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے سورہ قصص 28واں سورہ ہے، وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، وہ ہم قرار دیتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین پر چھا جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت وہ صاحبان تقوی کے لیے. یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم وہاں پر بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تم چھا جانے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ یہ تمہارا ارادہ کیوں ہے کہ سامنے والے کو مغلوب کر لو؟ نہ، اپنی بات پیش کرو، اپنی بات بیان کرو. تمہیں ڈیفینس کرنا پڑ جائے گا الگ بات ہے، ورنہ تمہارا ارادہ یہ کیوں ہو کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، کسی طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے؟ کیوں یہ ارادہ ہو؟ کہ یہ ارادہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پروردگار کہتا ہے جدال کرو، جدال احسن. جدال کا مطلب بحث کرنا. کیا فرق ہے اس میں اور اس برہان کے اندر، دلیل کے اندر؟ ایک فرق ہے. دیکھیے برادران عزیز، بحث کا مطلب یہ ہے، جدال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کامن ڈینومینیٹر موجود ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے گفتگو کو شروع کیا جا سکے، کوئی ایسا نقطہ ہو جو ایگریڈ اپون ہو، جو مسلمات میں شمار ہو. میں آپ کی خدمت میں آسان سی مثال عرض کروں. مباہلہ کے اندر کیا ہوا تھا؟ پروردگار عالم نے جو آیتیں نازل کی ہیں سورہ آل عمران کی، اگر آپ ان کو دیکھیں، نصارہ نجران آتے ہیں، پیغمبر اکرم کے سامنے سوال کرتے ہیں، پیغمبر اکرم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ان کو جواب دیتے ہیں. ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا نا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ کیونکہ کوئی ان کا باپ نہیں ہے، لہذا پروردگار عالم معاذ اللہ ان کا باپ ہے. آپ غور کیجئے، اگر یہاں پر لیٹ ڈاؤن کرنا ہو تو کتنی گنجائش موجود ہے؟ اگر سامنے والے کو، فریق مخالف کو ذلیل کرنا ہو تو کتنی گنجائش موجود ہے؟ بہت کچھ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ بالکل آفینڈڈ بھی فیل کرے گا، مغلوب بھی ہو جائے گا، کچھ بول بھی نہیں پائے گا. لیکن نہیں، اسلام کا یہ انداز نہیں ہے، قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. اس موقع پر کیا کہا گیا؟
اس موقع پر کہا گیا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ وہ خدا جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے تنہا ماں سے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ نے غور فرمایا کہ یہ بحث کرنے کا انداز ہے۔ اب یہ بات کس سے کہی جا سکتی ہے؟ جو آدم کو مانتا ہو۔ یہ ہے وہ کامن ڈینومینیٹر کہ جہاں سے بات کو شروع تو کیا جا سکے۔ اگر وہ کہے کہ میں تو آدم کو بھی نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے سامنے آدم کی مثال پیش نہیں کی جائے گی۔ ایک ہے پیور آرگومنٹ، برہان، دلیل، اور ایک ہے جدال احسن، کہ جہاں پر کوئی کامن گراؤنڈ بنتا ہے۔ جب آپ چین کو اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں نیچے اس کو ملنا چاہیے، اس کے دونوں سرے کہیں ملیں گے تو آپ اس کو کھینچ کر اوپر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نیچے ہی نہیں مل رہے تو آپ جتنا اوپر کھینچتے چلے جائیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ یہ ہے اس بحث کا انداز کہ جس کے اندر جدال کیا جا رہا ہے، بحث کی جا رہی ہے، مگر سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں۔ جدال احسن ہے، اور درمیان میں رکھا موعظہ حسنہ، کہ اچھی طریقے سے نصیحت کرنا، کہ اس کے اندر بھی سامنے والے کو ذلیل نہ کیا جائے، بات بھی اس تک پہنچ جائے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہے میسج دے دینا، اب وہ تو پروردگار عالم نے دے دیا کہ مثال کے طور پر نماز قائم کرو، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا نے نماز مانگی ہے، تو اب علم کی کمی تو نہیں ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس بات کو جو دماغ تک پہنچ چکی ہے دل میں اتار دیا جائے۔ آپ نے غور فرمائے؟ اب اس کے لیے کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، مثلا ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو کچھ انسینٹیوز دیتے ہیں کہ بیٹا مثال کے طور پر تم فجر کی نماز پڑھو گے تو میں تمہیں یہ گفٹ دوں گا۔ تو علم نہیں ہے کیا اس کے پاس؟ علم تو ہے کہ بھائی 15 سال کا ہو گیا ہوں، نماز واجب ہو گئی ہے، پڑھنی ہے، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس موقع پر نیند کو قربان کرنا اور مصلی کے اوپر آنا، اس کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا، تو اس کے لیے کسی نہ کسی انسینٹیو کی تو ضرورت ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں پیغمبر اکرم کے یہ دو اوصاف سمجھ میں آتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ نذیرا، ہم نے آپ کو وارننگ دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان کو بتائیں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یہاں کی عیاشی کے نتیجے میں وہاں پر تمہیں زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اور یہاں پر اگر تم اپنے رب کی باتوں کو قبول کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے وہاں پر نعمتیں ہیں کہ جو منتظر ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ دو چیزیں، یہ جو نصیحت ہے اس کو کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نصیحت کا مقصد کیا ہے۔ کئی مرتبہ انسان بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے، عقلی طور پر وہ اس بات کو قبول کر چکا ہوتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ بات اس کے دل میں ابھی پینیٹریٹ نہیں کر پائی۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر نصیحت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی جگہ پر میں نے آیت اللہ کاشف الغطا، یہ تو پوری فیملی ہے نا، انہی کی ایک فرد، ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مکالمہ پڑھا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، اور تربیت ہی کہ کسی آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ صبح نجف حرم امیر المومنین، اب تو ماشاءاللہ زائرین اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ 50% تو یہاں پر بھی وہ مومنین ہوں گے کہ جنہوں نے کربلا اور عراق اور نجف کی زیارت کی ہوگی۔ پروردگار ہر ایک کو بار بار نصیب کرے۔ تو نجف کا ماحول، اللہ نجف کا ماحول، اور آیت اللہ کاشف الغطا اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ بیٹا ہے، جوان ہے، اور انہوں نے اس کو جگایا، بیدار کیا، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو۔ اس نے کہا بابا آپ چلیں، میں پیچھے آتا ہوں۔ تو وہ آیت اللہ کاشف الغطا کو تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بیٹا اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ لبرٹی لے کے باپ چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد کروٹ بدل کر، بچہ تو بچہ ہے، جوان ہے ابھی نیا نیا، تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی، نیچرل ہے۔ تو اس نے اس طرح سے کہا کہ بابا آپ چلیں، میں پیچھے آتا ہوں۔ کہا کہ نہیں بیٹا، ہم ساتھ ہی چلتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد ساتھ چلیں گے۔
اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا اب تو باپ جائے گا نہیں، اب تو باپ جائے گا نہیں، تو اس کو اٹھنا پڑا. اتنا احترام تو تھا اس کے دل میں. وہ کھڑا ہو گیا، وضو کیا، اور باپ اور بیٹے دونوں اپنے گھر سے پیدل حرم کی طرف جانے لگے. راستے میں کچھ فقیر نظر آئے جو حرم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ جملہ دیکھیے آیت اللہ کاشف الغطاء کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ فقیر جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کتنی بھیک مل جائے گی؟ کہا بابا کچھ پیسے تو مل جائیں گے. اب میں کرنسی تبدیل کر رہا ہوں کہ مثلا ہم روپے کے اندر کہیں کہ مثلا بابا ہو سکتا ہے سارا دن اگر بیٹھیں 25 50 100 روپے ان کو مل جائیں گے، 200 روپے مل جائیں گے، یہی مل جائے گا. کہا ایک بات بتاؤ، کیا یہ یقین سے جانتے ہیں اس بات کو کہ اتنے پیسے ان کو مل جائیں گے؟ صبح صبح اگر بیٹھے ہیں یہاں پر، کیا ان کو یقین ہے کہ اتنے پیسے اپنی رات قربان کر کے، اپنی نیند قربان کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، تو کیا ان کو یقین ہے کہ 100 روپے ان کو مل جائیں گے؟ کہا کہ نہیں بابا یقین تو نہیں ہوگا، لیکن ایک امکان، شک کی حالت میں ہوں گے، مگر بہرحال ایک امکان تو ہے، شاید مل جائیں. اب وہ نصیحت کا جملہ ان کی طرف سے آتا ہے کہ بیٹا یہ مشکوک فائدے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. اگر تمہیں واقعاً اس ثواب پر یقین ہو کہ جو فجر کی نماز حرم امیر المومنین کے اندر پڑھنے کا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تم بستر پر سوتے رہ جاؤ اور یہاں پر نہ آؤ؟ وہ مشکوک فائدے کے لیے اپنا بستر چھوڑ سکتا ہے، تم یقینی فائدے کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے. اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے برادران عزیز؟ علم کی جہاں تک بات ہے، سمجھانے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو پہلے اس کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے. میں 15 سال کا ہو چکا ہوں، بلکہ 15 سال سے کچھ پہلے ہی عام طور پر لڑکوں کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کو معلوم ہے. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی عقل کے اندر ہے، علم بن کر ہے، اب اسے اخلاق کا حصہ بنانا ہے، اسے دل میں اتارنا ہے، تو اس کے لیے ایک نصیحت کا موقع تلاش کرنا ہوگا. اگر وقت سے پہلے بار بار ایک ہی جملے کو تکرار کیا جائے وہ بات ضائع ہو جائے گی، اور اگر وقت کو مس کر دیا جائے تو اپارچونٹی لاسٹ. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ اب ذرا آئیے اور سیرت پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سیرت کے ان 2 واقعات کی طرف توجہ کیجیے گا اور ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جائیں. آپ سب کے حافظے کے اندر اور علم میں یہ بات ہے، اس بوڑھی عورت والا قضیہ. پیغمبر اکرم اپنے گھر سے، اور اب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے حوالے سے ہم دعا مانگے کہ وہ مقامات ہمارے لیے زیارت گاہ ہیں. پروردگار عالم ہر ایک کو حج اور زیارت مدینہ کی بار بار توفیق نصیب فرمائے. تو آپ جا کر اس محلے کو دیکھیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم رہا کرتے تھے، محلہ بنی ہاشم. اور پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ بوڑھی عورت پیغمبر اکرم کے اوپر خس و خاشاک کچرا ڈالتی ہے. آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار کیا ہے؟ بقول علامہ نقن صاحب وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر اکرم نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. بدلہ بھی نہیں لیتے، کچھ بولتے بھی نہیں، چلے جاتے ہیں، اور راستہ بھی نہیں بدلتے. یعنی نیکسٹ ٹائم جب جانا ہے تو روٹ وہی لیتے ہیں. وہ بوڑھی عورت تو انتظار کر رہی ہے کہ واپس گزریں گے تو واپس خس و خاشاک پیغمبر اکرم پر وہ ڈالے گی، اور وہ کام کرتی ہے. کتنی مرتبہ یہ کام ہوا خدا بہتر جانتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا روٹین ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں. وہ بوڑھی عورت کا روٹین ہے، وہ خس و خاشاک لے کر کھڑی ہوئی ہے، پیغمبر اکرم کو دیکھتی ہے اور پیغمبر اکرم کے اوپر وہ کچرا ڈال دیتی ہے. پیغمبر اکرم سائلنٹلی وہاں سے موو کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس نے یہ کام نہیں کیا. پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ بھائی وہ بوڑھی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے جو ہم پر کچرا ڈالا کرتی تھی. اے اللہ کے رسول، وہ راستے میں پھول لے کر کھڑی ہوتی تھی، کیا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ گلدستہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، جب آپ نکلتے تھے تو کیا درود پڑھا کرتی تھی؟ وہ تو کافرہ مشرکہ ایک بوڑھی عورت جو آپ کے ساتھ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، آپ اس کے بارے میں پوچھا کہ ہم وہ نظر نہیں آ رہی، کیا ہوا اس کو؟ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. پیغمبر اکرم کہا کہ کہاں اس کا گھر کس طرف ہے؟ کہ اس طرف قریب میں. پیغمبر اکرم کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کی طبیعت پوچھ کر آتا ہوں. پیغمبر اکرم گئے اور جیسے ہی اس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تو کیا جملہ کہا؟ کامنٹ پاس کیا، آج آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں
جب میں بیمار ہوں، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. وہ بیچاری اپنے اینگل سے جو اس کا ظرف ہے اسی اعتبار سے وہ بات کر رہی ہے. پیغمبر اکرم کیا جملہ کہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میں بدلہ لینے نہیں آیا. اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، یہ جو پیغمبر اکرم عیادت کے لیے آئے ہیں، یہ کون سا حق ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم ادا کر رہے ہیں؟ کہ یہ حق اسلام ہے؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے. ہم یہ کہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم یہ کہیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آتی ہے. نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومنہ ہے. تو پیغمبر اکرم اس کی عیادت کے لیے جو جا رہے ہیں، نہ یہ حق اسلام ہو سکتا ہے نہ یہ حق ایمان ہو سکتا ہے. تو پھر پیغمبر اکرم اس کی عیادت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی رشتے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اکرم نے پہلے کہا اے کنیز خدا، کہ چاہے تو مسلمان نہ ہو، چاہے تو مومنہ نہ ہو، مگر اللہ کی ایک کنیز تو ہے، اللہ کی بندی تو ہے. مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے، میں تو فقط تیری عیادت کے لیے آیا تھا، میں پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اب صحت کیسی ہے. جسمانی طور پر تو اب بیمار ہوئی ہے، روحانی طور پر پہلے سے بیمار تھی. جسمانی طور پر صحت اس کو بعد میں ملے گی، مگر پیغمبر اکرم کا یہ جملہ سنا اور روحانی اعتبار سے شفا پا گئی. اور اب کہتی ہے کہ مجھے بتائیے آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے. میں جو اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم اس کی عیادت کرتے ہیں تو پیغمبر نے کون سی دلیل اس کے سامنے پیش کی ہے؟ کون سا برہان اس کے سامنے پیش کیا؟ ایک سوال ہے نا کہ یہ تینوں طریقے جن کی اپنی اہمیت ہے، ان میں سب سے ایفیکٹو کون سا ہے؟ سب سے ایفیکٹو کون سا ہے؟ دیکھیے برہان کی بہت اہمیت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. دلیل کی بڑی اہمیت ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مگر سوال سارا یہ ہے کہ ان تینوں طریقوں میں سب سے زیادہ ایفیکٹو کون سا ہے؟ ذہن میں شاید یہ آئے کہ دلیل، جی نہیں، دلیل اہم ضرور ہے، مگر سب سے زیادہ ایفیکٹو انسان کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے. وہ اخلاق ہے کہ جو سب سے زیادہ امپریسو ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بھولوں گا برادران عزیز، کینیا میں نیروبی میں ایک دفعہ ماہ رمضان کی تقریروں کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا. اس مدرسے کے اندر وہاں کے جو لوکلز، مقامی افریکنز، وہ اس کے اندر ایڈمیشن ان کے تھے اور ان کو دین سکھایا جا رہا تھا. کبھی نہیں بھول سکتا، وہیں پر ایک لوکل، وہاں کا جو مقامی استاد تھا، میں نے اس سے کچھ ڈسکس کیا اور میں نے اسے سوال کیا. اچھا، ہی واز ویری گڈ ایٹ انگلش. وہ اپنی لوکل جو لینگویج تھی سوالی، وہ بھی بہت اچھی بول رہے تھے، عربی بھی ان کو آتی تھی. تو گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جہاں جس علاقے کے اندر ہم لوگ ہیں افریقہ کے، یہاں پر تبلیغ کے اعتبار سے اسلام کہاں پر ہے اور کرسچینٹی کہاں پر ہے، کمپیئر کریں جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، تو ہمیں پتا تو چلے اسٹیٹسٹکس وائز کہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے بہت پیاری بات کی. اس نے کہا کہ جناب جہاں پر کرسچینٹی ہے وہاں آدھے پر بھی شیعت نہیں ہے. اگر کرسچینٹی 100 پر ہے تو تشیع جو ہے وہ 25% کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور یہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد، جب خانہ فرنگ بنا اور دوسری چیزیں ہوئی اس کے بعد، ورنہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ کرسچینٹی تو آرگومنٹ میں تو بہت ویک ہے، ٹرینٹی کو تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، روح القدس کے نام سے. خدا ایک بھی اور تین بھی اور تین بھی ایک بھی ہے. تو اگر ٹرینٹی کے بارے میں ان سے خود سے پوچھا جائے کہ کوئی عقلی دلیل، تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، عقلی دلیل تو کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جس کے پاس عقلی دلیل کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پروپیگیٹ کر پائے، اتنے زیادہ افراد کرسچن بن گئے. کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب کرسچنز یہاں پر آ کر تبلیغ کرتے ہیں تو وہ تبلیغ بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہاں پر ہسپتال بناتے ہیں، اسکول بنائیں گے، کلینک بنائیں گے، کھیلنے کا گراؤنڈ بنائیں گے، کھانا کھلائیں گے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ شخص جو بھوکا ہے اس کو دلیل بعد میں سمجھ میں آتی ہے، کھانا پہلے سمجھ میں آتا ہے.
وہ جس کے گھر کے اندر بیوی بچے جو ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ اس کو کیا دلیل فراہم کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کھانا پہلے کھلاتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ بات سادی سی یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرن، انسان کا فقر اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نہیں پہنچنا چاہیے ایک الگ بات ہے، مگر پریکٹیکلی ہوگا یہی کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آپ اس کو کہیں دین کی طرف آؤ، کہ دین تو اس وقت مجھے سمجھ میں آئے گا جب میرے گھر والوں کو کچھ کھانا تو ملے۔ اب جب کھانا مل جائے تو اس کے بعد دلیل کمزور بھی ہو تو قبول کر لی جاتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ دودھ کے ڈبے پہلے بھجواتے ہیں، روٹی پہلے پہنچاتے ہیں، کلینک پہلے بنواتے ہیں، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ پہلے دیتے ہیں، چھوٹا موٹا اسکول پہلے بنا دیتے ہیں۔ اب جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے مفید ہیں تو وہ کمزور دلیل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہا ہمارا کیا طریقہ ہے؟ کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی بھوک کو نظر انداز کرتے ہیں، تمام تر مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام۔ میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں برادران عزیز، ایک طالب علم کی حیثیت سے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی تقریر وہ اثر نہیں کرے گی جو وہ ایک جملہ اثر کرے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ بالکل آخری بات اور بات کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم کی سیرت اخلاق، اس اینگل سے بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے اس شاگرد اور شاگرد رشید کہ جس نے یہ جملہ کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام، ہمارا فخر ہے کہ ہم اس علی کو مولا مانتے ہیں کہ جو رسول کا غلام۔ بہت غور فرمائیے گا، مولا کا جملہ ہے، انا عبد من عبید محمد، بلکہ صحیح معنوں میں تو غلامی کا حق بھی علی نے ہی ادا کیا ہے۔ امیر المومنین کسی کام سے کوفہ سے باہر نکلے، یہ مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، دیکھیے گا، باہر نکلے، اور یہ زمانہ فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر سب کو پتا ہو کہ اس وقت حاکم ہے، وقت کون ہے، نہیں معلوم، نہ کوئی خبریں ہیں، نہ کوئی رسالہ ہے، نہ کوئی اخبار ہے، نہ انٹرنیٹ۔ امیر المومنین باہر آئے کسی کام سے، آن دا وے بیک جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی۔ امیر المومنین اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی نہیں کرتے، اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے، بس ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ اس وقت عرب کا حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، اسے نہیں معلوم، وہ یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جگہ وہ آئی کہ جہاں پر دو راہ، اس یہودی کو کسی جگہ جانا تھا اور دوسرا راستہ کوفے کی طرف جہاں مولا کائنات کو جانا تھا۔ خدا حافظی ہو گئی، یہ اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا اور پیچھے اس نے محسوس کیا کہ ارے ابھی جس سے خدا حافظی ہوئی ہے وہ تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا ارے تو علی آ رہے ہیں۔ تو سوال کیا، آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ کا راستہ اس طرف ہے، اب اس بیچارے کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین کے راستے کو کیا بھولے گا جو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، میں راستہ نہیں بھولا، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کوفہ کا راستہ کون سا ہے۔ کہا پھر یہاں پر آنے کا کیا مقصد؟ کہا کہ بات سادی سی اتنی ہے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں، جس اسلام کو میں مانتا ہوں، ہمارے رسول کا ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہو تو سفر کے اختتام پر ایک حق اس کا تمہاری گردن پر آ جاتا ہے۔ میں تو بس اس حق کو ادا کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اور تمہیں کمپنی دوں، مشایعت کروں، پھر اس کے بعد میں اپنی راہ پر چلا جاؤں گا۔ کہا اب مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہودی کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیسے پھیلا، اسلام کیسے پھیلا۔ یہ ہے وہ کردار کی تبلیغ برادران عزیز۔ بے شک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دلیل کی بہت اہمیت ہے، اچھی طریقے سے بحث کرنے کی بڑی اہمیت ہے، مگر یقین جانیے برادران عزیز، یہ جو پروردگار نے کہا ہے نا موعظہ حسنہ، یہ جو خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ اخلاق عظیم کی منزل پر ہے، جتنا زیادہ یہ ایفیکٹو ہے کوئی دوسری چیز اتنی ایفیکٹو نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس زمانے میں، نہ آج کے زمانے میں، اور نہ قیامت تک کوئی دوسری چیز اتنی ایفیکٹو نہیں ہو سکتی
کہ جتنی انسان کا کردار افیکٹو ہوتا ہے. بس اختتام چھٹے امام کے اس جملے پر کرتے ہیں. چھٹے امام یہ جملہ کہتے ہیں کونو دعات الناس الی اللہ بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں تمہاری زبان استعمال نہ کرنا پڑے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله